اس وقت غزہ کے مسلمانوں پر کیسی آفت ٹوٹی، قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ ہم آرام سے افطار کر رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، ان کے پاس سحری کرنے کو نہیں ہے، ان کے پاس افطار کے لیے نہیں ہے۔ وہ ظالم اور بدبخت اور سنگ دل اسرائیل اتنا ظلم کر کھانے کی چیزیں نہیں جانے دے رہے۔ اگر کچھ چلی آتی کھانے کی چیزیں اور اس پہ لائن لگی ہوتی تو اس پر بکرانے میں گولیوں کی برسات کر کے وہاں جناب سینکڑوں آدمیوں کو شہید کر دیتے۔ روزانہ کر یہ آ رہا ہے۔ آج 70 آدمی مر گئے، آج جناب 100 آدمیوں کو انہوں نے شہید کر دیا، آج جناب 150 گئے، آج 200 گئے۔ اب بتائیے 33-35 ہزار تک پہنچ گئی۔ اور کیسے حکمراں، اسلامی حکمراں دیکھ رہے ہیں خاموش، اور خاموش بیٹھے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو۔ اللہ نے حکم دیا، جس طرح روزے کے لیے الفاظ آئے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل، اللہ نے فرض کر دیا، ہم نے کتب مانے فرض کر دیا تم پر روزہ۔ یہی لفظ اللہ نے جہاد کے لیے فرمایا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اللہ فرماتا ہے جہاد ہم نے تم پر فرض کر دیا ہے، اگرچہ تمہیں بہت برا لگے گا لیکن یہ برا نہیں ہے، اس میں تمہاری لیے بڑی اچھائی ہے تمہارے لیے۔ احادیث میں آتا ہے جہاد کرو، اللہ عزت دے گا، اللہ دولت دے گا، فراوانی عطا کرے گا تمہیں۔ IMF کے بعد جا رہے ہیں جناب، بھیک مانگ رہے ہیں اس سے جناب، روزانہ پیسے پہ پیسے بڑھا رہے ہیں، روزانہ جناب ٹیکس پہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں، قوم کا برا حال کر دیا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جہاد کریں سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ آپ حیران ہوں گے، دلیل ہمارے سامنے موجود ہے۔ افغانیوں نے، افغانستان کے مجاہدین نے 3 جنگیں لڑی اور 3 سپر پاور کو شکست دی ہے۔ پہلے برطانیہ، جس کے کہتے تھے اس کا سورج غروب نہیں ہوتا، اس کی حکومت کے اندر اتنی بڑی حکومت ہے، ان سے لڑا انہوں نے، ان کو بھی شکست دی، ان کو باہر نکالا۔ اس زمانے کا پھر دوسری جنگ ہوئی، روس سپر پاور تھا، ان سے جنگ کی، ان کو وہاں سے نکالا، ان کو شکست دی۔ اور پھر جب امریکہ مسلط ہو گیا تو پھر تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ امریکہ کو کوئی شکست دے گا۔ لیکن قربان کرو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی لوگ جو ان کو دہشت گرد کر رہے تھے وہ بیٹھ کر ان سے معاہدے طے کر رہے تھے، ہم سے معاہدہ کیجیے، ہمیں آرام سے نکلنے تو دیجیے، افغانستان سے ہم نکل جائیں خیر کا۔ یہ جہاد کی برکت ہے، ہم جہاد سے بچنے والے۔ ہمارا پیسہ کتنا گر گیا ہے ڈالر کے مقابلے کے اندر، ان کا پیسہ دیکھیے، 3 جہاد کرنے کے باوجود ہم سے زیادہ مستحکم پیسہ ان کا۔ یہ جہاد کی برکت ہے، لیکن پھر بھی ہماری عقل نہیں آتی کس طرح وہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے اب کہ کم سے کم یہ مہینہ اس آباد کا مہینہ ہے، وہاں پہنچائیں، کوشش کریں کہ کون سے ایسے تنظیمیں جو وہاں پہنچا رہی ہیں امداد، ان کے ذریعے وہاں پہنچانے کی کوشش کریں، امداد پہنچانے کی کوشش کریں۔ لیکن دیکھ رہے ہیں آج کل فراڈ بھی چل رہا ہے، غزہ کے نام پر پیسے لے کے کھا جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان غریبوں تک اور ان بے کس اور بے نوا لوگوں تک پہنچے تاکہ ہم بھی اس جہاد میں شریک ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی اس جہاد میں شریک ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک تو یہ طریقہ کہ تم خود جاؤ ان کے ساتھ جہاد کرو، اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن حکمران نہیں بھیجیں گے، وہاں پابندیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی وہاں جا نہیں سکتا۔ تو اس طرح تو ہم اس جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں کہ اپنے پیسے سے ان کی مدد کریں، اور ان کے بھوکوں کو وہاں افطار کرنے کے لیے پیسہ نہیں، کھانے کے لیے پیسہ نہیں، کوڑے کے اندر سے لوگ تلاش کر کے کھانا لیتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ کل میں پڑھ رہا تھا ایک بچہ تڑپ رہا تھا بھوک سے، تو اس کے باپ نے اپنا گھوڑا ذبح کر کے اس کو کھانا کھلایا تاکہ یہ بچ جائے، مرنے سے بچ جائے۔ یعنی یورپی یونین کا جو جنرل سیکرٹری ہے وہ کہہ رہا ہے، اور وہ بھی سلامتی کونسل کے اندر یہ بیان دے رہا ہے کہ اسرائیل بھوک کا ہتھیار استعمال کر رہا ہے، بھوک کے ذریعے لوگوں کو مار رہا ہے۔ سلامتی کونسل جناب قراردادیں پیش کر رہے ہیں، روکو جنگ، وہ جناب پاگل بنا ہوا ہے، جو جس کی مرضی جو چاہے روکے، میں نہیں روکتا، اور کوئی دنیا میں روکنے والا نہیں۔ افغانستان میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، چڑھ دوڑا جناب، سلامتی کونسل بھی چڑھ دوڑی، قومی اسمبلی بھی سب چڑھ دوڑے، اور یہاں جناب عراق کے اندر کیا ہوا، سب توڑے، سارے کے سارے مل کے دوڑ، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چلو وہ تو ان کے تعاون کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ دیکھو تم ان کو دوست مت سمجھنا اپنا،
یہود و نصارہ کو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہوں گے. ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے یہود، اور عیسائیوں کا وہ کیا نام ہے امریکہ کا صدر، وہ جناب مسلسل ان کو اسلحہ بھیج رہا ہے، ان کی حمایت کر رہا ہے، قرارداد آ رہی ہے تو ان کو ویٹو کر رہا ہے. کتنا اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو وہ تو کریں گے اللہ نے فرمایا، لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ان کی غیرت کہاں مر گئی؟ چلو ان کی غیرت مر گئی تو ہمیں تو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کم سے کم فنڈ بھیجیں وہاں. کچھ نہیں کر سکتے تو اتنی ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، یہ بھی مدد کرنا ہے ان کی. آپ دیکھیں اسرائیل کی اگر ہم معیشت کو، یہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ان کی معیشت پر اگر ضرب لگائیں گے آپ تو وہ فوراً آپ بند کر دیں گے. اخبار میں آیا تھا کسی عرب ممالک کے اندر کسی ملکہ کی کسی نے بے عزتی کر دی تھی، اس ملک نے پورا ان کی بائیکاٹ کر دیا ان کے پروڈکٹس، تو تیسرے دن انہوں نے معافی مانگی. لیکن یہاں پتہ نہیں کتنی ماں و بہنیں کی عزتیں عصمتیں لوٹ رہی ہیں اور کوئی ان کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو حکمرانوں کا کام تھا کہ وہ کیا نام ہے ان کی پروڈکٹ پر پابندی عائد کر دے، لیکن مسلمانوں کو چاہیے وہ تو اپنے اندر جذبہ پیدا کرے. میں دیکھتا ہوں یہاں کیا نام ہے KFC ہے اور دوسرا میک ڈونلڈ ہے، یہ سب نہیں کیے. پیسہ جو ہم لگاتے ہیں وہ وہاں جاتا ہے اور اس پیسے سے ہمارے مسلمانوں کو وہ شہید کیا جا رہا ہے. اور کیسے بے غیرت ہمارے مسلمان یہاں کھا رہے ہیں جناب، برگر کھا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں اس برگر کے اندر خون ہے مسلمانوں کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا شہیدوں کا خون ہے، غزہ کے شہیدوں کا. ہمیں چاہیے کم سے کم اتنی غیرت کا تو مظاہرہ کریں. ان کی کیا نام ہے میک ڈونلڈ کا جو کیا نام ہے بائیکاٹ کریں، KFC کا بائیکاٹ کریں، ان کے پیزا کے جو ادارے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کریں. کون سا مشکل کام ہے کہ شیمپو اگر ان کا استعمال نہیں کریں گے، کسی اور پروڈکٹس کا شیمپو ہم استعمال کر لیں، کوئی صابن ان کا استعمال نہیں کریں، کوئی اور صابن استعمال کر لیں. لیکن یہ غیرت ہونی چاہیے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ رمضان یہ ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. یہ رمضان کے اندر جو روزہ رکھوائیں یہ اسی لیے رکھوائیں کہ تو بھوکا رہ کے ان کی بھوک کو محسوس کر، پیاسا رہ کے غزہ کے شہیدوں کی پیاس کو محسوس کرو کہ کس طرح وہ تڑپ رہے ہیں بھوک کے اندر اور پیاس کے اندر، اور ان کی مدد کرو. یہ مدد کا ایک طریقہ. تیسرا طریقہ یہ ہے مدد کا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ کو روکو، اور ان کے ہاتھ کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا نام ہے ان کی پروڈکٹس کے پر پابندی لگائیں اور ان کی پروڈکٹس کا استعمال نہ کریں. میں نے دیکھا ایک باقاعدہ ایک یوٹیوب کے اوپر ایک آئی ہے پوسٹ کہ صاحب انہوں نے ترغیبات دینی شروع کر دی دوسرے عرب ممالک میں جہاں صحیح معنی میں بائیکاٹ ہو رہا ہے. آپ ہماری کوکو کولا استعمال کریں گے تو ہم آپ کو چھوٹی کوکو کولا مفت دے دیں گے. آپ ہماری 7 اپ استعمال کریں گے ہم آپ کو 2-3 گلاس اور دیں گے تحفے کے اندر. آپ فلاں چیز ہماری شیمپو استعمال کریں گے ہم اس کے ساتھ آپ کو چھوٹا سا شیمپو اور مفت میں دے دیں گے. یہ کیوں دے رہے ہیں؟ پتہ چلا ان کے ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت وہ کمزور ہو رہی ہے. ہل جائیں گے لوگ اگر ہم تھوڑا سا اور تعاون کر لیں اور سب مسلمان مل کر بائیکاٹ کا اعلان کر دیں اور بائیکاٹ پر عمل کریں تو 3 دن کے اندر یہ جھک جائیں گے. لیکن نہیں، ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ان غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں. ہمیں چاہیے